السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک اونٹ تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دردناک آواز نکالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تکلیف سے آگاہ کرنا چاہا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے اور اس کی کنپٹیوں پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور پھر دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے۔ جب اس کا مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے پھوکا رکھتے ہو اور کام بھی اس کی طاقت سے زیادہ لیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کامل لے کر آئے تھے جس میں حقوق و فرائض کی پوری وضاحت موجود ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی ذی روح کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس مخلوق میں سے اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ گویا مخلوق کے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی کہا گیا ہے اور مسلمان کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے ہاتھ اور زبان سے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ بھائی ہونے کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ہر دوسرے مسلمان کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ مومن تو مومن ہے، اسلام تو پرامن کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کو تکلیف پہنچانا بڑا گناہ اور ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو اپنا کنبہ کہا ہے، جس طرح سربراہ خاندان کو اپنے افراد خانہ سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ہر فرد کے ساتھ محبت ہے۔ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ جانوروں کو تنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے، پالتو جانوروں سے ان کی طاقت کے مطابق کام لینے اور پوری غذا دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس حدیث میں مذکور اونٹ کا مالک اسے کم خوراک دیتا تھا، بھوکا رکھتا اور کام اس کی طاقت سے زیادہ لیتا تھا، چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو خوف خدا کا احساس دلایا اور اس جانور کے معاملے میں اسے نصیحت کی کہ اسے پوری خوراک دیا کرو اور کام بھی مناسب لیا کرو۔ یہاں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور ان کے پاس اپنی تکلیف کی شکایت کی۔ کتنے ہی بڑے چھوٹے لوگ اس اونٹ کے پاس سے گزرتے ہوں گے، اسے دیکھتے ہوں گے، مگر اس نے کسی اور سے شکایت نہیں کی، بلکہ اس ہستی کو اپنی شکایت سنائی جہاں اس کا شکایت کرنا سود مند تھا۔ چنانچہ اس کے مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں مناسب تنبیہ کر دی۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین مخاطب انسان آپ کو نہ پہچان سکے اور بجائے اس کے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے اور اذیت دینے میں حد کر دی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل، ابو لہب اور دوسرے سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے، مگر بدقسمت تھے کہ تعصب نے ان کو اندھا کر رکھا تھا، ورنہ قرآن میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ گویا جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اسلام نہ لائے، ان کے مفادات آڑے آئے اور وہ اپنے آباء و اجداد کے باطل طریقوں کو چھوڑنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس کے برعکس یہ اونٹ کتنا بختاور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چند قدم چل کر اس کے پاس گئے اور اس کی کن پٹیوں پر ہاتھ پھیرا اور اس کی شکایت سنی۔ جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی۔ اس سلسلے میں کتب حدیث میں کئی واقعات ملتے ہیں۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں ہماری نظر ایک سرخ چڑیا پر پڑی جس کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا۔ وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس نے اس کے بچے پکڑ کر اسے ستایا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی، یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں چونٹیوں کے بہت سوراخ تھے اور چونٹیوں کی بہت کثرت تھی۔ ہم نے وہاں آگ لگا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہی آگ لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے پیدا کرنے والے رب کے سوا کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ حلال جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانے کا حکم ہے کہ وہ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں، مگر ان کو بھوکا پیاسا رکھنا، انہیں مارنا پیٹنا اور ضروریات سے زیادہ کام لینا گناہ کی بات ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ جب وہ جانوروں کو ذبح کرے تو چھری کو خوب تیز کر لے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ پھر ذبح کرنے سے پہلے اسے بھوکا پیاسا نہ رکھے بلکہ اسے پانی اور چارہ مہیا کرتا رہے۔ اس کی کھال اس وقت تک نہ اتارنا شروع کرے جب وہ پوری طرح بے حس و حرکت نہ ہو جائے۔ اسی طرح کسی زندہ جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح بھی نہ کرے۔ لوگ جانوروں کے حقوق کو عام طور پر کوئی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جانوروں پر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑوں مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جس کا حال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منکشف فرما دیا۔ اسی طرح ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص نے کسی جانور پر رحم کھایا اور بھوک اور پیاس میں کھانا پانی دیا یا اس کے دکھ درد کو محسوس کیا اور اس کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اثناء میں کہ ایک آدمی رستہ چلے جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔ کنویں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے کہ جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی تکلیف ہے جیسی کہ مجھے تھی۔
چنانچہ وہ اس کتے پر رحم کھا کر پھر اس کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس نے اس کو اپنے منہ سے تھاما اور کنویں سے باہر نکل آیا اور اس کتے کو وہ پانی اس نے پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رحم دلی اور اس کی محنت کی قدر فرمائی اور اسی عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ یہ جذبات رحم اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود الرحمن الرحیم ہے اور اسے رحم دل لوگ پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت کرنے والا اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی مضمون کو شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔